السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ آئیے نہایتی عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ محبت پیش کریں۔ پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلوات و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں ناظم اجلاس صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ میرے کو وقت کتنا ہے؟ جتنا آپ ایک سے 1.5 گھنٹہ۔ نہیں میں اتنا نہیں بول رہا، 11:15۔ یہ صحیح ہے، کیونکہ وقت کی پابندی ہر حال میں لازم ہونا چاہیے۔ تمہیداً عرض کروں آدھا گھنٹہ کہ مجھ سے پہلے 3 افراد نے نعت پاک پڑھی ہے۔ تو پہلے تو ہمارے فہد صاحب پڑھ رہے تھے، پھر اس کے بعد حضرت آئے اور پھر سید صاحب۔ تو میں عام طور پہ نعت پڑھتا نہیں ہوں، لیکن چونکہ اعلیٰ حضرت کی بات آج ہونے والی ہے اور شاید میں یہاں نہیں تو شاید چھندواڑہ یا چاندہ میٹا میں بول چکا ہوں گا یہ بات کہ میری زندگی کے 2 موضوع حیات ہیں، ایک امام احمد رضا اور ایک سرکار تاج الاولیاء۔ یہ 2 وہ نفوس قدسیہ ہے جس پہ بولنا مجھے سب سے زیادہ پسند ہے۔ باقی پھر حضور کی بات تو ہر جگہ ہوگی، بے شک، ہے نا۔ دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے، بے کسی لوٹ لے خدا۔ سبحان اللہ، حضور سے کو چھوڑ کے تو کہیں جائیں کہیں جا ہی نہیں سکتے۔ بے شک بے شک۔ تو فہد صاحب پڑھ رہے تھے نا، تو جب مجھ کو یہ نعت میں نے نکالی، انہوں نے ایک شعر پڑھا تھا فریاد کے تعلق سے۔ کون سا شعر تھا؟ یعنی حضور کی کو خبر ہوئی عطا کیا، ایک شعر تھا اس میں۔ بہرحال آپ بتائیں، آپ نے پڑھا تھا کہ جب بھی حضور نے عطا کیا وہیں سے، ہاں جہاں سے بھی یا رسول اللہ۔ یہ شعر جب انہوں نے پڑھا تو میں اعلیٰ حضرت کی ہدایت بخشش کھول کے اب یہ پڑھ رہا ہوں میں، لیکن میں ترنم میں پڑھ ہی نہیں سکتا، استما کا مریض ہوں، میری سانس اتنی چل ہی نہیں پائیں گی جیسی ان لوگوں کی چلتی ہے، لیکن ہم اس کو ایسے ہی پڑھیں گے، لیکن شعر سمجھا بھی دیں گے پھر اعلیٰ بے شک بے شک۔ میرے امام فرماتے ہیں نا، حاضر ہے نا سب؟ جی جی، کیونکہ میں تو تقریر وہ خطاب والے نہیں ہیں کہ لوگ ادھر سے نعرے لگائیں گے، پھر میں تو ایک درس گاہ ہے ہماری، ہم کچھ سیکھیں گے اور کچھ سکھائیں گے، بے شک انشاءاللہ، تاکہ آپ میرے ساتھ شامل بھی ہو جائے، ہے نا۔ میں دیکھ رہا تھا یہ پٹا بہت جوش میں ہے، یہ پٹا جو تھا نا بہت جوش میں تھا، لیکن یہ پٹا جو ہے تھوڑا سا شانت نظر آ رہا ہے، تو سب لوگ تھوڑا سا شامل ہو جائیں، ہے نا۔ میرے امام احمد رضا فاضل بریلوی، ہے نا، فنا پھر رسول بے شک، واہ واہ، کہ پل سے اتارو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو، واہ واہ، جبریل سبحان اللہ، تو پر کو خبر۔ ابھی سبھی لوگوں کا تھوڑا سا بیٹھا بہت سے نوجوان ہوں گے جو ابھی اپنی عملی زندگی کے اندر کاروباری زندگی میں قدم رکھے ہوں گے اور وہ سوچتے ہوں گے کہ کاروبار ہمارا کیسا چلے گا، اور زندگی میں جو پریشانیاں ہیں ان سے کیسے ہمیں دوچار ہونا ہے۔ کئی لوگ بڑی عمر میں پہنچ کر کاروبار ان کا ٹھپ ہو جاتا ہے، بڑے فکر مند ہو جاتے ہیں۔ یہ امام احمد رضا کا وظیفہ دیکھا ہے نا، جس کو بھی اپنے کاروبار سے کچھ پریشانی ہونا اس شعر کا وظیفہ کرے۔ میرا امام فرماتے ہیں، کاٹا میرے جگر سے غمِ روزگار کا۔ واہ واہ واہ، یہاں 2 معنی ہے اس میں، غمِ روزگار، روزگار کا غم ہوتا ہے لوگوں کو، بچوں کی پرورش کی ذمہ داریاں ہیں، گھر چلانا ہے۔ فرماتے کاٹا میرے جگر سے غمِ روزگار کا، یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر، جگر کو یا رسول اللہ،
زندہ باد زندہ باد واہ واہ میرے جگر سے غمِ روزگار کا ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھ لے حضور کی طرف لو لگا کر کہ کاٹا یا رسول اللہ کاٹا میرے جگر سے غمِ روزگار کا یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو. اور بات بھائی فریاد امتی جو کرے حال زار میں واہ 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 فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ باد زندہ باد بہت خوب حضرت بہت خوب. ممکن نہیں کہ خیر اچھا یہ آ ہی گیا یہ آ ہی گئی اس کو رکھو ادھر اس کے بعد میں گفتگو بھی کریں گے. فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. اور آخری شعر بہت اہم ہے یہ مقطع ہے نا مقطع کہتے اس کو جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے. رضا اس میں آئے گا ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں. واہ جہاں سے مراد جہان والا جہاں نہیں ہے. لوگ یہ سمجھتے جہاں سے مراد مقام کے لیے جہاں آپ ٹھہرے تھے جہاں سمجھ گئے آپ. جی جی تو کہتے ان کے سوا رضا ان کے سوا رضا کوئی حامی مددگار ہاں مددگار ان کے سوا کوئی ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو. واہ واہ وہ تھوڑا بھاری لگتا ہے. پسر کہتے ہیں بیٹے کو بے شک حق اور پدر کہتے ہیں باپ کو. قیامت کیا وہ ہولناک منظر اللہ کہ باپ بیٹے کو دیکھ کے بھگ جائے گا. حق یہاں اگر اولاد بیٹے ہو یا بیٹی ہو اس کو ٹھوکر بھی لگ جائے تو ماں ہو یا باپ ہو تڑپ جاتا ہے نا. لیکن وہاں تو عالم یہ ہوگا کہ ہر کوئی نفسا نفسی ہر کوئی نفسا نفسی میں ہوگا. تو باپ بھی اپنے بیٹے کو دیکھ کے بھاگ جائے گا ماں بھی دیکھ کے بھاگ جائیں گی. بولیں گے آج کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہے. فرماتے ان کے سوا مگر ایک ذات ہے ان کے سوا سبحان اللہ ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں گزرا کرے پسر پہ گزر رہی ہوگی قیامتیں گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہیں اللہ آپ کچھ نہیں کر پائے گا. اور سب کو معلوم ہے حضور شفاعت کریں گے بے شک بے شک بے شک معلوم ہے نا. لیکن انہوں نے پڑھا تھا وہ شعر اب ان کو بھی لے لیتے ہیں تھوڑا شامل کر لیتے تقریر میں. کیا فرمایا اعلیٰ حضرت نے خلیل و نجی خلیل حضرت ابراہیم ہے نا. یہ سب انبیاء کے القاب اعلیٰ حضرت نے. خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی یہ بے خبری. یہاں تو سب کو معلوم ہے سب کو معلوم ہے شفاعت ہوگی یہاں سب کو معلوم ہے. لیکن وہاں کیوں جا رہے ہیں حضرت خلیل کے پاس حضرت آدم کے پاس حضرت موسیٰ کے پاس کیوں جا رہے ہیں. خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی یہ بے خبری خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے بس اتنا سبب ہے انہیں قادے بس میں محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جائے. سبحان اللہ حضور کی شفاعت سب کو معلوم ہے حضور شفاعت کریں گے. لیکن قیامت میں سب بھول جائیں گے بے خبری ہوگی حضور سے. کسی کو یاد نہیں رہے گا کہ ڈائریکٹ حضور کے پاس جانا ہے. ڈائریکٹ جانے والوں حضور کے بارگاہ میں وہاں تمہیں ڈائریکٹ نہیں بھیجا جائے گا بلکہ کہا جائے گا جا پہلے آدم کے پاس جا کے دیکھ لے جا پہلے خلیل کے پاس جا کے دیکھ لے. سب کہیں گے اذهبوا الى غیری جاؤ کسی اور کے پاس. لیکن جب حضور کی بارگاہ میں پہنچیں گے بے خبری ہوگی. لیکن ایک خبر دینے والا خبر دے دے گا جو جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے. وہ کہیں گے جاؤ حضور کے پاس. اور جب حضور کے پاس جائیں گے تو حضور کہیں گے انا لہا میں اسی لیے ہوں. سبحان اللہ سبھی کہیں گے قیامت میں اذهبوا الى غیری میرے حضور کے لب پر آنا رہا ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر. اور قیامت کے دن ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ ہم قیامت میں آپ کو کہاں ڈھونڈیں گے. فرمایا حضور نے کہ تم حوض کوثر پہ آ جانا میں اپنے امتیوں کو وہاں جامع کوثر پلاتا ہوں. سبحان اللہ. پھر فرمایا یا رسول اللہ اگر وہاں نہ پایا تو
تو فرمایا میزان پر آ جانا، جہاں میرے امتیوں کے اعمال تولے جا رہے ہوں میں تمہیں وہاں مل جاؤں گا۔ فرمایا یا رسول اللہ اگر وہاں بھی نہ پایا تو کہا پل صراط پہ آ جانا، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے پر کو خبر نہ ہو۔ حضور فرماتے ہیں کہ پل صراط پہ آ جانا، میں تمہیں وہاں مل جاؤں گا۔ فرمایا یا رسول اللہ اگر وہاں بھی نہ پایا تو کہا ان تین جگہ میں سے کہیں نہ کہیں میں مل ہی جاؤں گا۔ سبحان اللہ ٹھیک سبحان ہے۔ اللہ۔ اور فرماتے ایک حدیث پاک میں ہے کہ حضور فرماتے کہ میں پل صراط کے سرانے کھڑے ہو جاؤں گا اور فرماؤں گا رب سلم، رب سلم۔ سبحان اللہ کیا فرماؤں گا؟ رب سلم۔ تعلیمات امام احمد رضا ہے، ہم امام احمد رضا کو نہیں چھوڑیں گے، نہیں، ہر جگہ انہی کو لائیں گے، بے شک ہے نا۔ امام احمد رضا اعلیٰ تو فرماتے، حضور فرماتے میں پل صراط کے سرانے کھڑے ہو کے فرماؤں گا رب سلم، کہ اے میرے رب سلامتی فرما، یعنی امتی گزر رہی ہے سلامتی۔ اب پل صراط کیا ہے؟ کیا سنیں پل صراط کے بارے میں؟ اس کی حیت کیسی ہے؟ وہ ہے کیسا؟ تو فرمایا بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ وہ جو تماشا دکھانے والے ہوتے ہیں، دو طرف باسیں لگا کر بیچ میں رسی باندھ کے اس پہ چلتے ہیں، تو کیسے چلتے ہیں؟ ڈگمگاتے ہوئے چلتے ہیں، کبھی ادھر گرتے ہیں کا ڈر، کبھی ادھر گرنے کا ڈر، ہے نا۔ اور وہ تو رسی ہے، یہ تو بال سے زیادہ باریک، اور وہ تو تیز بھی نہیں ہے، یہ تو تیز ہے تلوار سے زیادہ، تو پھر کیسے گزریں گے؟ ہاں کیسے گزریں گے؟ لڑکاتے ہوئے جانا ہے، ڈر ہے۔ لیکن اعلیٰ فرماتے ہیں کہ حضور کھڑے ہیں اور فرما رہے رب سلم۔ اب اعلیٰ کیا فرماتے ہیں؟ امام احمد رضا کا عشق کیا کہہ رہا ہے اس لیے؟ کہتے کہ رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، ڈگمگاتے نہیں، ڈگمگانا الگ ہوتا ہے۔ فرماتے رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم سدائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب حضور ہماری سلامتی کی دعا کر رہے ہیں تو اب یہ پل صراط ہمارے کو نہ کاٹے گا نہ گرائے گا۔ پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم سدائے محمد۔ تھوڑا سا ماحول تھا تو اس کے ضمن میں میں نے عرض کر دیا۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات محتاج تعارف نہیں ہے، بے شک وہ ہر عاشق کے دل میں ہے۔ بے شک اور امام احمد رضا وہ محسن اعظم ہے ہمارا کہ جس نے ہمارے ایمان کی حفاظت کی ہے، بے شک۔ وگرنہ جس دور پر فتن میں ہم ہیں کہ ہر ایرا گہرا نتو خیرا جمن خیراتی جو 4 کتابیں پڑھ لیتا ہے تو وہ اپنے آپ کو وقت کا مجتہد سمجھنے لگتا ہے اور اپنی باتیں جو ہے لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جس کا مفہوم یہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ دور قرب قیامت لوگ صبح تو ایمان کی حالت سے گھر سے نکلیں گے لیکن شام کو جب پہنچیں گے تو وہ حالت کفر، یہ ایسا پرفتن دور۔ اور ہم ایک عالم دین نے بڑی پیاری بات کہی، وہ فرماتے ہیں یہ اٹھتا بازار ہے، یہ جو زمانہ ہے نا، آپ لوگ بازار دیکھتے ہیں جی، بازار دیکھا ہے آپ نے؟ بازار میں جب بازار لگتا ہے تو جب لگتا ہے تو سبزیاں مہنگی ہوتی ہیں اس وقت، لیکن جب بازار اختتام پر ہوتا ہے نا، اختتام پر جب ہوتا ہے تو بازار میں جو بیچنے والے ہوتے ہیں وہ جو چاہے ریٹ میں سستے ریٹ میں۔ یہ بھی جو زمانہ ہے یہ اٹھتا ہوا بازار ہے، قیامت قریب ہے، اٹھتا ہوا بازار ہے، اس لیے کم نیکیاں کرنے پر بھی اللہ زیادہ ثواب عطا فرمائے۔ وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائے اپنے خالی ہے۔ واہ واہ۔ یہ وہ دور ہے جب تھوڑا عمل پہ ہمیں زیادہ نیکیاں مل سکتی ہیں، لیکن اس دور میں فتنوں کا ایک نیا دور ہے اور اتنے فتنے، نت نئے فتنے جو ہے جنم لیتے ہیں، اور وہابیہ ہو دیوبندیہ ہو یا ابھی لیٹسٹ میں آیا ہوا دو جو معاملات اہل سنت کے اندر ہے کہ کوئی اپنے فرد مخالف کو رافضی کہہ رہا ہے تو کوئی فرد مخالف کو ناصبی کہہ رہا ہے، اور حضرت مولا کائنات اور اہل بیت اطہار اور صحابہ اکرام کے مابین جو معاملات تھے اس کو عوام ملا کر اپنی روٹیاں سیکنے والوں کی ایک الگ جماعت ہے۔
لیکن الحمدللہ میرے امام نے اس کے پہلے والی تقریر میں بھی میں نے یہیں پر یہ عرض کیا تھا، میرے امام نے ہمیں ایک ضابطہ دیا ہے اس تعلق سے کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ اہل بیت بھی ہمارے لیے ادب و احترام والی شخصیت اور صحابہ اکرام بھی ہمارے لیے ادب و احترام والی شخصیت۔ بے شک امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم کے ایسے ذخائر ہمیں عطا کر دیے ہیں کہ انشاءاللہ العزیز امام احمد رضا کے چاہنے والے ان ذخیروں سے ہر دور میں باطل کے اعتراض کا اور ان کی چیر گشتیوں کا بھرپور جواب دیتے رہے ہیں۔ بے شک میرے استاد محترم فرمایا کرتے تھے، ابھی ہے استاد لیکن جب ہم فیس بک پہ بہت ایکٹیو تھا جس زمانے میں تو میں بہت سے مسئلے ان سے وہابیہ اور دیوبندیہ کے مقابلے میں پیدا جو ہونے والے سوالات پوچھا کرتا، تو حضرت مجھے ایک بات کہتے تھے کہ وہابیہ دیوبندیہ بلکہ تمام فرقہ باطلہ نے ایسا سوال جنا ہی نہیں ہے جس کا جواب اہل سنت کے پاس ہے۔ واہ 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 واہ، ایسا کوئی سوال پیدا ہی نہیں کیا ہے باطل نے جس کا جواب حق کے پاس نہ ہے۔ بے شک حق اسی لیے تو حق ہوتا ہے نا، بے شک بے شک حق ہوتا ہے اس لیے اگر اس کے بعد ہر چیز کا جواب ہوتا ہے۔ بے شک بے شک۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ جس دور میں آ رہے ہیں، آپ تاریخ کا جائزہ لیتے رہے، وہ دور جب انگریز اس ملک کے اوپر تقریباً حاوی ہو چکے تھے اور ایک آخری کوشش جو اس ملک کے باشندوں نے کی تھی اسے پہلی جنگ آزادی کہتے ہیں، انگریز اسے غدر کہتے ہیں، غدر یعنی بغاوت کو کہتے ہیں، بغاوت، لیکن ہماری تاریخ کے اندر اسے پہلی جنگ آزادی کہا جاتا ہے، جس میں حضرت علامہ صدر الدین آذر رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ جہاد کیا انگریزوں کے خلاف، اور ایک پورا محاذ تیار ہوا جس میں مجاہد جنگ آزادی حضرت فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات بھی نمایاں ہے، اور بہت کفایت اللہ کافی رحمۃ اللہ ہے، عنایت اللہ کافوروی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ جب یہ جنگ آزادی پہلی ہوئی تو اس وقت انگریزوں نے اس بات کو سمجھ لیا تھا کہ اگر یہ قوم بالخصوص ہم متحد رہے تو یقیناً ہم ہندوستان پر حکومت نہیں کر پائیں گے، اس لیے ہندوستان میں جب یہ 19ویں صدی کے آغاز میں قابض ہو رہے تھے اس وقت انہوں نے ہندوستان میں ایک نئے فرقے کو تقویت بخشی، جنم دیا، اور اس کا نام تھا وہابیہ، اور اس کے لیے انہوں نے انتخاب کیا اس دور کے بہت بڑا علمی خاندان شاہ ولی اللہ کی فیملی سے ایک شخص کو جس کا نام اسماعیل دہلوی تھا، اور اس کے ذریعے سے ایک نئے فتنے کو جنم دیا، اور پہلی کتاب جو اسماعیل دہلوی نے لکھی وہ تقویت الایمان تھی، اور اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بدترین گستاخیاں پڑھی، اور وہاں سے جو ہے امت کے اندر ایک تفرقہ جو ہے اور اختلاف بین المسلمین یعنی مسلمانوں کے درمیان اختلاف کا ایک نیا دور ہندوستان کے اندر شروع ہوا، وگرنہ اس سے پہلے ہندوستان کے اندر صرف دو فرقے تھے، ایک سنی اور ایک شیعہ، اور شیعہ بھی بتا دوں میں آپ کو، اکبر کا بیٹا جہانگیر جو تھا، اکبر کا بیٹا جہانگیر، تو جہانگیر کے دور تک یعنی اکبر کے دور تک تو شیعہ نہیں تھے یہاں پر، اکبر کے دور تک شیعہ یہاں نہیں تھے، صرف سنی تھے۔ جہانگیر نے جو ہے ایران کی ایک خوبصورت شہزادی سے نکاح کیا تھا، شادی کی تھی، اس نے لے کر آیا شیعیت کو، ساتھ میں آئی لے کر، لیکن ایک دور گزرا اور اس کے بعد میں وہابیت کیا آئی، اس نے مسلمانوں کے درمیان میں ایسا افتراق پیدا کیا کہ آج تک کے ہندوستان کے اندر مسلمان متحد نہیں ہو سکتے، اور اس کے جو نتائج اور اس کے نقصانات جو ہے وہ آج تک ہم کو نظر آتے ہیں۔ لیکن نظام قدرت کچھ اور ہوتا ہے۔ 1857 میں پہلی جنگ آزادی ہوئی، لیکن اس سے ایک سال قبل پہلے ہی یعنی ایک سال پہلے
بریلی کی سرزمین پر امام احمد رضا فاضل بریلوی کی پیدائش ہوتی ہے 1856 عیسوی میں امام احمد رضا بریلی میں پیدا ہوئے. پھر امام احمد رضا کے نمایاں کارنامے وہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن آج جس موضوع کے تحت ہم بیٹھے ہیں وہ ہے تعلیمات امام احمد رضا. بے شک. اب وہ ایک دور تھا کہ امام احمد رضا کے تعلیمات تھی اور سامنے وہابیہ دیوبندیہ تھی، قادیانیت تھی، لیکن بڑی معذرت کے ساتھ جو بزم سے جڑے ہوئے لوگ ہیں وہ بھی اس پہ غور کریں کہ وہابیت نے سب سے زیادہ ایجوکیٹڈ پڑھے لکھے طبقے کو فروغ دیا اور ان کے اوپر حاوی ہوئے. آپ دیکھیے اکثر ویل کوالیفائڈ جو بچے ہوتے ہیں، کم سے کم گریجویشن کیے ہوئے بچے ہوتے ہیں، ان کے سوچ فکر الگ ہے اور اس سے ہمارے جیسے لوگوں کی سوچ فکر میں تھوڑا ہی فرق ہے. ان لوگوں نے منظم ہو کر اپنے مشن پہ کام کیا اور ہم نے پاپی پیٹ کا سوال ہے بھیا، امام احمد رضا کا نام ضرور لیں گے لیکن کام نہیں کریں گے، جس کے نتائج اب یہ بات الگ ہوتی ہے کہ لوگ بولتے ہیں یار یہ جہاں جائیں گا تو یہاں بولتا ہی ضرور رہے گا، تو نہ بولوں تو کیا کروں، اپنے بھی خفا مجھ سے ہے بیگانے بھی نہ خوش، میں زہر حلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا کر. تقریر کرنے والے کے لیے 10 منٹ بھی کافی ہوتے ہیں میسج دینے کے لیے. نہ جانے کیوں سالوں سے منبر رسول سجتے ہیں جمعہ کے دن، گھنٹے بھر کی تقریر ہوتی ہے لیکن ہمارے معاشرہ جہاں کا وہیں کھڑا ہوا نظر آتا ہے. معذرت کے ساتھ میں کسی کو ٹارگٹ نہیں کر رہا، میں نے بھی 8 سال امامت کی ہے لیکن پتہ نہیں کیوں. تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہم دین کو لے کر کتنے ذمہ دار ہیں، عوام بھی. میں ابھی مسجد میں گیا تھا، وہاں میں نے جمعہ کا چندہ دیکھا 1105 روپے. معذرت کے ساتھ 1105 روپے. وہ شاید اس جگہ کی جامع مسجد تھی، جامع مسجد گیا تھا میں. جی جامع مسجد کہتے ہیں جس جگہ کی سب سے بڑی مسجد کو کہتے ہیں جامع مسجد. آپ مجھے بتائیے 1105 روپے جمعہ کے دن دیا تمام لوگوں نے مل کر. میں نے ایک فریز پڑھا تھا، ذرا غور کیجئے گا اس کے اوپر. ابھی میں اپنے موضوع پہ آیا ہی نہیں، آپ ذرا غور کریں اس چیز کے اوپر کہ کسی نے بڑی پیاری بات کہی کہ جمعہ کی پیٹی جب ہمارے سامنے سے گزرتی ہے یا نمازیوں کے سامنے سے گزرتی ہے اس میں کھن کھن کی آواز آتی ہے. سمجھ میں آ رہا کھن کھن کی آواز، چلر جو ہمارے جیب کے چلر ہوتے ہیں وہ بستے اس کے کھن. لیکن وہیں کسی قوال کو لا کے بیٹھائیے تو پھر وہاں نوٹ اڑتے ہیں. حق ہے حضرت، بہت قوم کا معیار ہے. بہت خوب حضرت. قوالیوں میں آپ نوٹوں کو اڑاتے ہیں اور مسجد میں چنگر کو بجاتے ہیں. اللہ 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 اللہ، یہ ہمارا معیار ہو گیا قوم کا. تو پھر بربادی ہمارے دہانے پہ آ کے نہیں کھڑے ہوں گی تو اور کہاں کھڑی ہوگی. حق ہے، صحیح ہے صحیح ہے. بہت خوب. آپ سوچئے اس کے اوپر غور کیجئے. کیا ہم 20 روپے اور 50 روپے کے بھی محتاج ہو گئے کہ ہم مسجد کے لینے، لیکن ہمارے سٹینڈ میں ہوتی ہے اس تو امام صاحب کو پیمنٹ دینا پڑتا ہے، بھئی ہم کائے کو دیں. اللہ اللہ اللہ. اور وہاں جو اڑا رہے ہوتے ہیں وہ ایسا کیمرے کی طرف منہ کر کے سیلفی بنا لینا، میری فوٹو لے لینا، اس لیے ہوتا ہے نا. لیکن میں آپ کو امام احمد رضا کی بارگاہ میں لے جاتا ہوں. میرے امام کچھ سمجھا ہی نہیں زمانے اور مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ اور ہوتا ہے، تعلیمات امام احمد رضا اور ہوتی ہے. بے شک بے بات شک. میں بہت ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ صرف لوگوں کو خوش کرنے کے لیے یہ تقریر اور یہ جھوم اور وہ مائک توڑ تقریر کر لینا بہت آسان ہے. میں بھی چاہوں تو کچھ جملوں کی تک بندیاں کر کے ابھی ماحول بنا سکتا ہوں آپ کے مطابق. میرے مطابق تو بگڑتا ہی ہے ماحول. اللہ اللہ، سمجھے. لیکن میں بتاؤں آپ کو امام احمد رضا کس ذات کا نام ہے. آئیے یہ پہلا میں راستے میں کہہ رہا تو بتاؤں گا، تو وہیں سے شروع کرتا ہوں.
آج کیا ہوتا ہے مالداروں کو امام صاحب بھی بڑی ترجیح دیتے ہیں, اللہ اللہ پیر صاحب بھی بڑی ترجیح دیتے ہیں. پیر رکے گا اس کے گھر جو مالدار ہے. اللہ اللہ ہمارے یہاں تو ایک پیر صاحب ہے, نام بھی لے سکتا ہوں میں, کسی کے باپ سے نہیں ڈرتا. ریکارڈ ہو رہا ہے نا, میں لے سکتا ہوں نام. وہ صرف ناگپور میں 2 موقعوں پہ آتے ہیں, اس میں سے ایک رمضان. آپ سمجھیں گے رمضان میں کیوں آتے, سمجھ گیا, وزٹ ہوتا ہے ان کا. بھر عبداللہ گڑ تھیلے میں اور پھر امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دیکھو میں بہت باریک نقطے میں لے کے جا کے چھوڑوں گا آپ کو. بے شک مالداروں کے یہاں ترجیح دی جاتی. امام صاحب فاتح دینے مالدار کے یہاں جائیں گے تو انداز الگ ہے, غریب کے یہاں جائیں گے تو انداز الگ ہے. حالانکہ پڑھنا وہی ہے, قرآن وہاں بھی پڑھنا ہے, قرآن بالکل بالکل حضرت. لیکن ہے نہیں. اگر یہ بات جھوٹی ہو ممبر رسول پہ بیٹھا ہو تو مجھے گریبان پکڑ لینا آتا کہ مولانا آپ غلط بات کر رہے ہیں, ایسا نہیں ہوتا. حق ہے حضرت, حق ہے, صحیح ہے حضرت. مقرر صاحب بھی آئیں گے تو پھر ان کے نخرے ہوتے ہیں. ہمارے جیسے مقرر, میں بھی شامل ہوں اس میں, تھوڑے بہت نخرے ہم بھی کر لیتے ہیں کبھی کبھی. لیکن امام احمد رضا اللہ, اب دیکھو میں جو بتا رہا ہوں, احمد نوری رحمۃ اللہ علیہ حضور اعلی حضرت کے پیر کے بیٹے ہیں. ان کا ایک مرید ہے, وہ نواب ہے نان پارا کا. نان پارا یو پی میں ایک ریاست تھی, اس کا نواب تھا وہ نان پارا کا. نان پارا, یہ یاد رکھنا, نان پارا. وہاں کا نواب تھا. اس نے کہا حضرت احمد نوری سے, کہا حضور احمد رضا صاحب سے کہیے کہ تھوڑی میری منقبت میری شان میں لکھ دے. نوابوں کی عادت تھی, لکھ دے. تو حضرت فرماتے دیکھتے ہیں, وہ بھی اللہ والے تھے. کیا فرمایا, لکھوا دیتا ہوں, نہیں کہا دیکھتے ہیں. کہا ٹھیک ہے. حضور اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں جب کہا گیا تو پھر میرے امام کی قلم چلی, کل کے رضا ہے خنجرے خونخوار بدکبار, آدھا سے کہہ دو خیر منائے نہ چور کرے. قلم چلتی ہے میرے امام کی, کہتے وہ کمال حسن حضور ہے, گمان نفس جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دعا نہیں. سبحان اللہ. ایسا پھول ہے کہ جس میں کانٹے نہیں, اور ایسی شمع ہے کہ جس میں دھواں نہیں ہے نا. وہ کمال حسن حضور ہے. سبحان اللہ. کہ گمانے جہاں کہ نقصے جہاں, کہ گمانے نقص یعنی نقص کا کمی کا کوئی گمان بھی نہیں ہو سکتا اس بارگاہ میں. وہ ایسی بارگاہ ہے. لیکن پھر جب مقتے پر آئے نا, میں نے کہا تھا مقتہ یاد رکھنا, یہ مطلع تھا. مقتے پہ آتے آتے پھر میرا امام کہتا ہے کروں مدح اہل دول رضا. اہل دول کہتے دولت مندوں کو, سیٹوں کو, مالداروں کو, سیاست دانوں کو کہتے مدح, تعریف کو کہتے کروں مدح اہل دول رضا. پڑھے اس بلا میں میری بلا. واہ واہ واہ. میں نہیں کرتا یہ کام, بولتا نا میں نہیں کرتا. محاورہ لایا حضرت, یہ کمال ہے امام رضا کی شاعری کا. کروں مدح اہل دول رضا, پڑھے اس بلا میں میری بلا. میں گدا ہوں, گدا وہ نہیں ڈونکی والا نہیں, گدا یہ فارسی کا لفظ ہے یعنی منگتا. میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پارے سبحان اللہ. نہیں بولو پارے نہ نہیں. اور میں نے نام بتایا تھا نان پارا, نان پارا. اعلیٰ حضرت نے ایسی ہجوم کی اس کی کہ زندگی بھر جب بھی امام احمد رضا کا یہ شعر پڑھا جائے گا تو اس کی ہجوم کی تعریف نہیں ہوگی. کیونکہ اعلیٰ حضرت نے کیا کہا, وہ نواب تھا, اہل دول تھا, کہا کہ نان پارا کو الٹا کر دیا. پارا نان, پارا نان پارا, پارا نان تو کر دیا اس کو الٹا. پہلے حضرت اعلیٰ حضرت نے اس کو الٹا کیا. سمجھ میں آ رہا ہے. اور کیا بنا, پارے نان. پارا کہتے ٹکڑے کو اور نان کہتے روٹی کو. فرماتے میرا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. واہ. میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پارا نان نہیں. واہ سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ سر پیٹ کے رہ گیا.
یا رسول کہا کہ اللہ تعریف لکھانے گیا تھا، اب قیامت تک اس نام کو پڑھا جائے گا اور میری ہجوم کی جائے گی۔ واہ 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 سبحان اللہ تو تعلیمات امام احمد رضا، بڑے بڑے جھبے اور دستاروں کے ساتھ لوگ آتے ہیں، مسلک اعلیٰ حضرت زندہ شیخ باد۔ صاحب کے گھر ہے، قیام شیخ صاحب کے گھر ہے، اے سی والی کار ہے، اوپر سے کھلنے والی ہونا چاہیے، میں باہر نکلوں تھوڑا سا ایسا ایسا ہاتھ ہلا دوں۔ بہت خوب حضرت، بہت خوب۔ بہت دل اعلیٰ اس لیے دکھتا ہے کہ ہم فیلڈ پہ کام کرتے ہیں، آج اللہ قوم کے حال اللہ 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 ذرا کسی غریب بستی سے گزر کے دیکھیے گا، اللہ بہت خوب حضرت۔ کئی ماں باپ کی آہیں ہیں جو ان پیروں کے اور ان سیٹوں کے پیچھے پیچھے گھوم رہی ہوگی۔ میں بہت ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، کئی غریبوں کی آہیں ہوں گی کہ اے مالداروں تم کہاں اڑا رہے ہو، ہمارے لیے کیا ہے۔ بے ان کی آہیں نہیں گھوم رہی ہوں گی، حق ہے حضرت حق ہے پیر صاحب کے پیچھے نہیں گھومتی ہوں گی کہ میرا حق تم لے کے جا رہے ہیں۔ حق ہے غریبوں کا حق رکھا تھا اللہ نے اس دین کے اندر زکات کی شکل میں، بے شک آج کوئی اور کھا رہا ہے۔ اللہ 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 پھر میرا امام، پھر آ جاؤ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ۔ اعلیٰ حضرت ایسے تھے، یہی احمد نوری بیٹھے ہیں حضرت ابو الحسن احمد نوری۔ اعلیٰ حضرت نے آپ کی موجودگی میں کلام شروع کیا لکھنا، تھوڑے دن بعد آ رہا ہے نا ربیع الاول، لکھا ناز میرے اعلیٰ حضرت نے، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے بارہ نور کا، 12ویں کے چاند کا مجرا ہے سجدہ نور کا، 12 برجوں سے جھکا ایک ایک ستارہ نور کا، آئی بدت چھائی ظلمت رنگ بدلا نور کا، ماہ تلک مہر تلک لیلے بدلا نور کا۔ پوری لکھی، لیکن ایک چیز ہوتی ہے غزل، غزل غزل وہ ہوتے ہیں جس میں چند اشعار ہوتے ہیں، جس کا ردیف و قافیہ ایک ہوتا ہے، چند اشعار، ٹھیک ہے، لیکن جب وہ بہت زیادہ ہو جائے، غزل بڑی ہو جائے تو اسے قصیدہ کہتے ہیں، قصیدہ، اور وہ کسی کی تعریف میں ہونا چاہیے۔ ہاں؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے لکھتے گئے، کئی اشعار ہو گئے، ہے نا، کئی اشعار ہو گئے۔ اس کے ایک اشعار میں تو ایک شعر پڑھتا ہوں، ربیع الاول شریف آ رہی ہے نا، تو اس نسبت سے بتا دوں، لوگ صرف جھنڈے لگا رہے گھر کے، ہمارے شہر میں تو ایسا تماشا ہے ابھی کہ لوگ کہتے ہیں جھنڈی لگا لو، سب سے بڑے عاشق رسول بن جاؤ۔ اللہ 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 حضور کی آمد کا مقصد جھنڈے لگانا نہیں تھا، صرف جھنڈی۔ صحیح ہے۔ لوگ بیان کرتے ہیں کعبے کی چھت سے گاڑا روح الامین، کیا کعبے کی چھت پہ گاڑا روح الامین جھنڈا، ہے نا، یہ نعت پڑھتے ہیں لوگ۔ تو کیا صرف، میرا ایک آبجیکشن کوشچن ہے، کیا صرف رسول اللہ کی آمد کا مقصد یہی تھا؟ میں آپ سے پوچھتا بہت ہوں۔ خوب، بہت خوب۔ ہاں، صبح ولادت جو ہے، شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا کہ حضرت جبریل 3 جھنڈے لائے، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں اور ایک کعبے کی چھت پر گاڑا ہے۔ جی جی لیکن کیا صرف حضور کی آمد کا یہی مقصد تھا؟ اس صبح جو خر کے عادت جو معاملات ہوئے، تو اس میں سے کیا یہ نہیں تھا کہ پارس کے اندر جلنے والا وہ آتش کدا جو ہزاروں سالوں سے جل رہا تھا، وہ بجھا نہیں؟ بجھا، بہت خوب، بہت خوب حضرت۔ اس کے پیچھے کیا میسج تھا کہ حضور آ رہے ہیں؟ آ رہے ہیں کیوں آ رہے ہیں؟ بت پرستی کو مٹانے مٹانے کے کے لیے۔ لیے، بے شک بے شک۔ کیا اس صبح یہ نہیں ہوا؟ حضرت عبد المطلب نہیں فرماتے جس صبح میرا پوتا پیدا ہوا تو میں اس وقت کعبے میں تھا، میں نے دیکھا کہ کعبہ حضرت آمنہ کے گھر کی طرف جھک رہا ہے، اور 360 بت جو کعبے کے اندر تھے وہ اوندے منہ گر پڑے، حضور آئے، کعبہ سجدہ شکر ادا کر رہا ہے سبحان اللہ، اور بدھ اوندے منہ گر رہے ہیں، تو حضور کی آمد کا مقصد کیا تھا؟ بے شک بت پرستی۔ حضور کی آمد، اعلیٰ حضرت فرماتے میرے امام کی بارگاہ میں جو کہتے ہیں تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، اور تیری حیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کر گر پڑا، سبحان اللہ، تیری آمد تھی کہ ہر بت تھر تھرا کر، تیری حیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کر گر گیا۔ گرا کہ نہیں گرا؟ گرا حضرت۔ اب اسی قصیدہ نور میں بھی ایک جگہ حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ناریوں کا دور تھا، دل جل رہا تھا نور کا، تم کو دیکھا ہو گیا
ठंडा कलेजा नूर का, सुभान अल्लाह। हजरत अबू बकर, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ईमान के ताल्लुक से करते कि हजरत उमर को देखकर रसूलुल्लाह का दिल ठंडा हुआ, वो हदीस में है। लेकिन इसकी एक तशरीह मैं बताता हूँ आपको, चूंकि ये मिलाद मुस्तफा पे लिखा हुआ पूरा कलाम है, तो इसका ताल्लुक उसी से होना चाहिए। बेशक। आला हज़रत फरमा रहे हैं कि नारी, अब नारी से मुराद तुम हिंदी वाले नारी मत ले लेना, वाला नारी नहीं है ये। नार से मुराद, नार कहते हैं आग को और नारी कहते हैं जहन्नमी को। समझ में आया? जो जहन्नम में जाने वाले उसे। इकबाल का एक मशहूर शेर आपने सुना होगा, अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, ये किस्मत अपनी खाकी है, न नूरी है न नारी। समझ में आया? तो हम कौन है? खाकी है। लेकिन नारी कौन है? मुराद वो जिन भी है, उससे मुराद वो आग से बने। तो जो आग वाला है या आग से बना उसे नारी है। आलस फरमाते नारियों का दौर था, किसका? 360 बुद्ध उनका दौर है, उनको पूजा जा रहा है। बीच में काबा है, काबा क्या है? नूर है। फरमाते नारियों का दौर था, दिल जल रहा था नूर का, तुमको देखा। फरमाया तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क़यामत का एक मकसद ये भी है, बेशक, है ना, हुजूर की। और फिर हमको काम करना है। आला हज़रत ने आपकी जो किताबें हैं ना, उनके सफ़हात को जब आपकी जिंदगी के मुताबिक डिवाइड किया गया, तो आला हज़रत ने हर रोज तकरीबन 68 सफ़हात लिखे हैं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। आज हम जैसे मौलवियों को 2 सतर लिखने के लिए बस दिमाग के बाहर हो जाता है। हम जैसे मौलवी इमाम अहमद रज़ा ने हर रोज तकरीबन पूरी जिंदगी को डिवाइड करेंगे, तो 68 सफ़हात हर रोज आला हज़रत ने तहरीर किए, उसको डिवाइड करेंगे। मेरा इमाम का कमाल, मैं सिर्फ शायरी पे गुफ्तगू करूँ ना तो अभी वक्त चाहिए। सही है सर। आपसे बात करते हैं, आला हज़रत सिर्फ एक दीनदार का आलिम का नाम नहीं है। हाँ, वरना कोई है दुनिया में मैं कहूँ कि मेरे इमाम ने ज्योमेट्री में नात पढ़ी, पढ़ सकता है कोई ज्योमेट्री में नात? आप बोलेंगे वहाँ ज्योमेट्री में नात कैसी होती है? हम तो पढ़ते हैं ज्योमेट्री। क्या पढ़ते ज्योमेट्री में? बताए कोई तो बोले ज्योमेट्री में क्या होता है? अरे भाई ज्योमेट्री में होता है दायरा, होता है सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल होता है ना, लाइन, पॉइंट, यही चीज होती है ना। हाँ जी। अरे ऐसा लग रहा है किसी ने पढ़ा ही नहीं है ज्योमेट्री। मेरे ख्याल से मिडिल क्लास में भी होता है ज्योमेट्री। जी जी, अलजेब्रा और ज्योमेट्री। आला ज्योमेट्री में नाम पढ़ी। चलो मैं बताता हूँ, ये आला हजरत है। मैं पहले मनवा लूं फिर तालीमात पर आ जाऊंगा। आला हजरत को पहले समझे तो सही। अभी इतनी अच्छी चीज नाच सुनते ना, तो आला ये शेर सुना है आपने? आला ने कसीदा मेराजिया लिखा, उसके अंदर एक शेर है, एक बहस है बहुत पुरानी कि हुजूर अव्वल है क्या आखिर है? हुजूर अव्वल है क्या आखिर? अच्छा बताइए, एक लाइन होती है उस पे लिखा, एक लाइन डालते हैं तो आप उसको नापना है तो बोलते पॉइंट ए से पॉइंट बी का डिस्टेंस कितना है उसको। अच्छा, तो उसी तरह दायरा जो होता है सर्कल, उस पे भी गिनना होता है पॉइंट ए पॉइंट बी, है ना। तो सर्कल का जो पॉइंट ए होता है वही सर्कल का पॉइंट बी भी हो सकता है, क्योंकि वो घूम कर कहाँ पहुंचेगा? वहीं पहुंचेगा ना, है ना। अब देखिए मेरे इमाम ने, याद रखिए, इसको बोलते हैं दायरे का जो लेंथ है, क्या बोलते हैं उसको? सर्कमफेरेंस। इसका जाब्ता क्या है? पढ़ते हैं लेकिन जानते हैं 2 पाई आर है। 2 पाई आर 2 पाई पाई की अपनी वैल्यू होती है। कितनी होती है पाई की वैल्यू? 22/7 3.14 22/7। आर यानी यहाँ पर क्या है? रेडियस है ना, रेडियस है, मालूम है। 2 पाई आर उसकी वैल्यू। तो उसको कहते हैं हमारे उर्दू में लफ्ज इसके लिए मुईद यानी उसका कितना गहरा। चूड़ी, अगर चूड़ी को खोल दे पूरा तो उसकी लेंथ कितनी होगी, उसको मुईद कहते हैं, है ना। अब इमाम अहमद रज़ा की बात करना फरमाते हैं, मकाम इमका के झूठे नुक्ता पॉइंट फरमाते, मकाम इमका के झूठे नुक्तो तुम अव्वल आखिर के पैर में हो।
ذرا امید کی چال سے پوچھو کدھر سے آئے کدھر کے جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان پوائنٹ اللہ. چلو گے پوائنٹ اے پر ہی پہنچو گے. واہ واہ واہ. مقام علم کا کہ جھوٹے نکتو تم کس اول آخر کے خیر میں ہو, ذرا امید کی چال سے پوچھو کدھر سے آئے کدھر کو. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسٹرونومی سنا ہے؟ ایسٹرونومی فلکیات کا علم. بروج ہوتے ہیں نا, بروج راشی کتنی ہوتی ہے؟ 12 ہوتی ہے نا یار. اتنی آسان والی چیز. ابھی ہندوستان میں رہتے لوگوں کی زندگیاں راشیوں پہ چلتی ہیں, ہماری نہیں چلتی. لیکن مکر راشی, سنگھ راشی ہوتی ہے نا. 12 بروج ہوتے ہیں نا. میرے امام فرماتے ہیں 12ویں کے چاند کا سجدہ ہے سجدہ نور کا, 12 برجوں واہ واہ سے واہ. جھکا ایک ایک ستارہ نور کا. سبحان اللہ. تم تاروں کی گردشوں پہ کھوئے ہوئے ہیں, وہ تو سب میرے حضور کی بات ہے. یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ. شعر کسی نے پڑھا تھا انہوں نے نور کی خیرات کے تعلق سے, یعنی حضور سے سب نور لیتے ہیں. کسی نے پڑھا تھا, ابھی پڑھا تھا, آپ کے نور سے سورج بھی اجالا مانگے ہے نا. میرے علامت سے سنو ابھی اس کو, میرے امام سے سنو. میرا امام کیا فرماتا ہے؟ ارے عشق کس کو کہتے ہیں؟ واہ واہ واہ. سائنس ہے ایسٹرونومی. سائنس کہتی ہے یہ جو کائنات بنی نا, ایک بگ بینگ ہوا. بگ بینگ تھیوری. ہاں ٹھیک ہے نا, تھیوری ہے. اور پھر اس سے دھول کے ذرات ہیں جو آپس میں جوائنٹ ہوتے گئے, ایٹمز ملتے گئے گرہ بن گئے. ستارے اسی سے بنے, گرہ اسی سے بنے, دھول سے بنے. دھول سے, دھول سمجھتے ہیں اس کو گرد غبار بولتے ہیں نا, دھول. اب دیکھیں میرے بارگاہ اعلیٰ حضرت میں پہنچی, اعلیٰ حضرت پہنچ رہے. یہ شعر سنیے, ایسٹرونومی فلکیات کا علم, تاروں کا علم. فرماتے ہیں نور کی خیرات لینے, دیکھ لینے, نور کی خیرات لینے دوڑتے ہیں محروما. چاند کو کہتے ہیں, سورج کو کہتے ہیں, اور چاند کو ماہ کہتے ہیں. کہتے میرے امام کہ نور کی خیرات لینے دوڑتے ہیں محروما, اٹھتی ہے کس شان سے گردے سواری. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. امام فرماتے ہیں میرے حضور کی ذات وہ ہے کہ جس گھوڑے پہ بیٹھ کر میرے حضور چلے اور اس سے جو دھول اڑی ہے اس کی خیرات لینے کے لیے چاند اس پر دوڑ دے. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. نور کی خیرات لینے دوڑتے ہیں محروما, اٹھتی ہے کس شان سے گردے سواری. سبحان اللہ. اور لے کے چلے آسمانوں میں, تھوڑا آسمان, پورے آسمان کو دیکھیے ایسا, ادھر سے ادھر ایسا ہے نا جی. ایسا یعنی ایسا ہو گیا, ٹیڑھا ہے, ایسا جھک گیا ہے, ایسا ہے نا جی. ہم کو جو دکھتا ہے. اب وہ کیسا ہے اس بحث میں ہم نہیں جائیں گے. ٹیڑھا ہے تو فرماتے ایک جگہ, یہ کل بھی آئے گا انشاءاللہ, کل کی تقریر میں بھی یہ شعر فرماتے ہیں خم ہو گئی پشت فلک, پھر آسمانوں میں فرماتے خم ہو گئی پشت فلک اس تانا زمین سے, سن ہم پہ مدینہ ہے یہ رتبہ ہے ہمارا. سبحان اللہ. فرماتے ہیں کہ آسمان ٹیڑھا ہو گیا اس تانے سے کہ آسمان تجھ پہ سورج بھی ہو سکتا ہے, آسمان تجھ پہ چاند بھی ہو سکتا ہے, آسمان تجھ پہ کہکشائیں بھی ہو سکتی ہے, ستاروں کے جھلمٹ بھی ہو سکتے ہیں. ناز مت کر, ناز کی بات ہمارے پاس میں ہے کہ کم ہو گئی پشت فلک اس تانا زمین سے, سن ہم پہ مدینہ ہے یہ رتبہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 واہ. عاشق صادق ایسا ویسا نہیں ہے. ہاں امام احمد رضا کا ایک ایک شعر پڑھتے جائیے, میں بتاؤں نا اسی پہ ختم ہو جائے گا پورا, اگر میں ابھی اور بھی جاری رکھوں. لیکن میرا امام آخری بات سے عرض کر کے ختم کریں گے, میرا امام اس دور کا سب سے مظلوم مفکر ہے. مظلوم سمجھتے ہیں جس پہ ظلم ہوا, مگر اغیار نے, دشمنوں نے تو ظلم کیا ہی کیا, لیکن ہم نے کچھ کم ظلم نہ کیا. اللہ 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 اللہ. اب یہاں سے تھوڑی کڑوی ہو جائیں گے دوست, لیکن میرے عزیز تھوڑا غور سے سوچنا اس بات کو جو میں بتانے جا رہا ہوں. میرے امام کہتے ہیں
ہمارے حال یہ ہے مزارات پہ چادر چڑھائے ہم گالی کھائے امام احمد رضا لا 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 مزارات پر قوالیاں کرائے ہم گالی کھائے امام احمد رضا اللہ 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 مزارات پر خرافاتیں کرے ہم گالی کھائے لوگ کہتے ہیں یہ بریلوی یہ سجدہ کرتے ہیں یہ بریلوی ہے یہ خرافاتیں کرتے ہیں اللہ یہ ہوتا ہے نا اللہ لیکن میرے اللہ امام نے جو تعلیمات دی کہا کہ ایک چادر بہت ہے بہت ہے بے شک جو اعتراض وہابی کرتے ہیں وہی میرے امام نے لکھا ہے ان کا اعتراض غلط بھی نہیں ہے وہ غلط ہے وہ تو سراپا غلط ہے میں ان کی حمایت نہیں کر رہا لیکن وہ بولتے ہیں اس سے کسی غریب کا مدد ہو سکتی ہے عالم نے کہا ہے اس بات کا سمجھ میں آیا جی آج ہم ساری دنیا یہ سمجھتی ہے چادر چڑھانے سے ولی خوش ہو جائے گا کبھی سوچا ہے وہ ولی بنا کیسے تھا اسے معرفت خداوندی ملی کیسے کی اللہ نے اپنا قرب دیا کس چیز سے تھا ان چادروں سے اللہ وہ تو اللہ کی عبادتوں میں مشغول ہو جانے والی ذاتیں تھی بے شک پھر اللہ نے اپنا قرب عطا فرمایا بے شک عبادتوں کی وجہ سے وہ ولی نہیں بنے اگر کوئی اعلیٰ فرماتے کوئی یہ کہے کہ ولایت کسبی ہے یعنی کوئی اپنی محنت سے خوب نمازیں پڑھ کر کچھ روزے رکھ کے ولایت حاصل کر لے گا آپ بھولا ہے ولایت اللہ کی عطا ہے جسے چاہے مل جائے بے شک بیش رحافی کا واقعہ سنا ہے نا صرف ایک بسم اللہ شریف کی تعظیم کی آپ ولی بن گئے ولی بن گئے پہلے شرابی تھے تو اللہ جس پہ فضل چاہے مگر کیا اولیاء کی تعلیمات یہ ہے لیکن وہاں چادریں ہیں میرا امام کہتا ہے ایک وہاں سجدے ہیں میرا امام کہتا ہے کہ سجدہ تعظیمی ہے تب بھی حرام ہے تب بھی حرام ہے اور بے شک معبودی حرام سمجھ کے کرے گا تو کفر ہے کفر شرک ہے یعنی اگر کسی نے سجدہ اس لیے کیا کہ یہ معبود ہے تو مشرک مشرک ہو جائے گا ایمان خراب لیکن اگر تعظیم کے لیے کیا تو کہتے تب بھی حرام ہے حرام ہے بے شک بے اور شک خود ایک شعر میں فرماتے ہیں نہیں میں اس پہ نہیں جاؤں گا میں اس پہ جاؤں گا اعلیٰ فرماتے ہیں پیش نظر غنو بہار صحابہ آئے حضور کی بارگاہ میں حضور کی بارگاہ میں فرمایا یا رسول اللہ ہمارا دل چاہتا ہے ہم آپ کو سجدہ کریں اللہ لیکن حضور نے کہا کہ نہیں میری شریعت میں جائز نہیں فرماتے ہیں اعلیٰ کا عقیدہ صحابہ کا عقیدہ کہ صحابہ اپنی نگاہوں سے رسول اللہ کو دیکھتے تھے فرماتے ہیں پیش نظر وہ نو بہار سجدے کو دل ہے بے قرار روکیے سر کو روکیے یہی تو امتحان ہے واہ واہ سبحان اللہ روکیے سر کو روکیے یہی تو امتحان ہے پھر تو وہاں جا کے سجدہ کیسے کرا کیسے کر تعظیم کے لیے تب بھی حرام ہے سجدہ صرف رب کو بے شک سجدہ صرف رب کو اور پھر وہاں پر چومنا ہے علماء کو تو سخت منع کیا اعلیٰ کہ مزارات کو نہ چومیں حق ہے 4 قدم دور رہیں 4 قدم دور سے ادب سے کریں لیکن آج ہم جو کر رہے ہیں میں تو تاج باغ میں رہا ہوں میں نے وہ تماشے دیکھے ہیں کہ روح کانپ جاتی ہے کہ ہم جہالت کی کن منزلوں میں گم ہیں لیکن میرے گالیاں امام احمد رضا کو یہ بریلوی ہی بولا جاتا ہے نا جی 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 پوری دنیا میں بریلوی کہہ کے ہمیں گالی دی جا رہی ہے ہماری خرافاتوں کی وجہ سے اللہ اللہ لیکن میرا امام کہتا ہے کہ نہیں ایک چادر 4 قدم دور سجدہ نہیں چومنا بھی مت دور کھڑے اور لوگ ڈائریکٹ جو مانگتے ہیں نا اس پر بھی اگر ایک کلام میں کروں امام احمد رضا کا تو پھر تم بولے گے مولانا تو بہت عجیب بات کر لیکن ہر چیز ہضم بھی نہیں ہوتی ہماری قوم کو زیادہ اگر دوست دے دوں گا تو پھر بولے گے مولانا زیادہ بولتے اگلی بار نہیں بلائیں گے ان کو ہے نا ایسا بولنا کسی نے لیکن میں آؤں گا ہم تو بلائیں گے آپ مت بلا لیکن میں آؤں گا بہت بے شرم آدمی اس معاملے میں صحیح میں ہم ہیں بھائی ہمارے ایسے ہی لوگ اور آپ لوگوں کا جو جذبہ واقعی کہ آپ تواتر کے ساتھ میں بزم نوری کر رہے ہیں میں آپ کے منہ پہ تعریف نہیں کر رہا میں نے پیچھے بھی کہا ایک ہوتا ہے کام کرنا یہ پروٹوکال اور وہ پروٹوکال اور یہ بڑا مجمع آؤٹ پٹ کچھ نہیں لیکن ایک کام وہ ہوتا ہے جو تھوڑا ہو مگر تواتر سے ہو تھوڑا ہو مگر مسلسل ہو تو وہ بڑا کارآمد ہوتا ہے اور بزم نوری الحمدللہ وہی کام کر رہا ہے تواتر ہونا ضروری ہے
بے شک بے شک. جس دن یہ تواتر ٹوٹ جائے گا اس دن آپ تباہ ہو جائیں گے, پھر کام نہیں ہونے. تواتر نہ ٹوٹے, چاہے کچھ بھی ہو جائے, 2 ہی لوگ کیوں نہ, تواتر نہ ٹوٹے. اللہ آپ کی ان جذبوں کو سلامت رکھے. آمین آمین آمین. میں تو آ جاؤں گا جب بھی بلائیں گے. بے شک. اب تو ایسا ہو گیا میرا حال کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں یہیں کہیں آج کے آس پاس میں آباد ہو جاؤں. آج کوئی کہہ رہا تھا کہ ادھر امامت امامت تو کر لیتا, لیکن میری خدمت آپ لوگ کر نہیں پائے گے. 1100 روپے کے چندے میں میری خدمت آپ لوگ نہیں کر پائے. ہنسنے کی بات نہیں ہے. امام احمد رضا اتنی نفیس ذات ہماری. میں علمی گفتگو اگر پہ جاؤں اگر تو آپ کے تو سر کے اوپر سے جائیں گے, لیکن آج ہم یہ بولتے ہیں صرف علماء کی بھی بات کہ بولتے 75 فنون یا 55 فنون تو خود اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے, بعد میں لوگوں نے اس میں اضافہ کیا. اعلیٰ حضرت نے خود لکھا ہے کہ مجھے 55 فنون آتے ہیں, علم فن سے واقعی 55. لیکن اگر ایک ایک فن پر بھی اگر کوئی کام کرتا نہ تو ہوتا. آج بتائیے اعلیٰ حضرت نے حرکت زمین کے لے کر کتاب لکھی, لیکن کیا اس کا دفاع کوئی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. آج کے دور میں کوئی نہیں کرتا. اس کے لیے کوئی اور امام احمد چاہیے جو دفاع کرنے, کوئی نہیں ہے ہمارے یہاں. اگر بول دے تو مذاق کا مفہوم بن جائے. بچے کو سولار سسٹم سمجھتا ہے, سمجھ میں, لیکن اس کا دفاع کوئی نہیں کر سکتا. ایسی بھی علم ہے, ایسی بھی کتاب ہے جن کو سمجھنے والا کوئی نہیں, کوئی سمجھنے والا. لیکن آج اعلیٰ حضرت کے ذخائر ہمارے پاس موجود ہیں. اعلیٰ حضرت کی تعلیمات اتنی وسیع ہے, آج اس کو ضرورت ہے کہ ہم اپنی لائف کے اندر امپلائی کریں, اس کو لائے اپنے اندر. آج ہم نہیں لاتے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ عشق رسول جو ہے, ابھی یہ اہم موضوع ہے, بس اسی پہ ختم کر دیتا ہوں کہ عشق رسول اگر آپ کو پیدا کرنا ہے اپنے اندر, فرماتے ہیں خوش لہن جس کی آواز اچھی ہو ان سے نعت سن لیے. بے شک. آج نعتوں کا معیار ہمارے یہاں کیا ہے؟ صحیح ہے, بہت خوب حضرت, بہت خوب, صحیح پکڑے. کیا معیار ہے؟ حضرت پڑھ رہے تھے سید صاحب, میں قسم سے کہہ رہا ہوں بڑا دل خوش ہوا. یہ صوفیانہ انداز, واہ واہ واہ. بے شک بے شک. دل اچھے چھچے, اور وہ تو عجیب عجیب آواز ہے. ایک صاحب میں ایکٹنگ کر کے اس لیے بتا رہا, آپ سمجھے یہ کیا کر رہے ہیں آپ. جی حضرت, اٹھا ہاتھ اٹھا کے پڑھیے, پیر ہلا کے پڑھیے, سر ہلا کے پڑھیے, ہاتھ اٹھائیے, سبحان اللہ بولیے. کیوں؟ اللہ اللہ اللہ. اس کے لیے صرف کہاں کیجیے ہوا, اس کے لیے حضور کے بن جاؤ, حضور کے ان کے منگتا واہ واہ. آؤ سے ٹھکرا دے دنیا کا وہ تاج, جس کے خاطر مر گئے منم لگڑ کرے. سبحان اللہ. ان کے منگتے بنو نا, حضور کی بارگاہ. واہ واہ. لیکن پڑھتے حضور کی نعتیں, نظر پوری مال پر. اللہ اللہ. مزہ نہیں آتا. ادھر سے سبحان اللہ, ادھر اب خطیبوں کا بھی حال وہی ہو گیا. اللہ. ممبر رسول کا ادب جاتا رہا. اللہ اللہ بس اللہ. کھڑی کرتے ہیں لوگ بیٹھ کر. اللہ 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 اللہ. بس صرف یہ بولنے کے لیے ہے کہ امام حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ ایسی واز فرماتے تھے کہ لوگوں کے جنازے اٹھتے تھے, صرف یہ بولنے کے لیے. آپ ایسے خطیب کب بنیں گے؟ صحیح ہے صحیح ہے. واہ واہ واہ. آج نعت خواں ایک پروفیشنل لوگ بن رہے ہیں, پروفیشنل نعت خواں بن رہے ہیں. بہت خوب. ہمارے یہاں ایک بہت مشہور ہے, سب سے ٹاپ کا بندہ ہے ابھی وہ نعت خوانی میں, لیکن اگر اس سے یہ کہا جائے اس کی تاریخ لیتے وقت کہ آپ کی نعت خوانی کے ساتھ میں ایک فلاں عالم دین آ رہے ہیں, ان کی تقریر ہے, وہ انکار کرتا ہے. بولتا میرے کو ٹائم پورا چاہیے. پورا آپ کو نچوڑے گا, نچوڑنا ہے اس کو. اللہ اللہ. کیوں دے گا کسی کو ٹائم؟ تو اس لیے اب ماحول کیا بن رہا ہے, قرآن خوانی کر لو, شادی کے موقع ہے یا کچھ اور میں قرآن خوانی کر لو, رات میں نعت خوانی ہے, نعت خوب پڑھ لی جم کے, یہ جھما دے جھما. اور ایک تو مفتی صاحب بھی ہمارے یہاں کے ہیں, انہوں نے کیا کرے کہ دلیل لے کر آئے کہ نعت خواہوں کو نذرانہ دینا جائز ہے. ہم نے تو یہ کہا ہی نہیں کہ حرام ہے, جائز تو ہے, لیکن آپ اس پہ دلیل قائم کر رہے ہیں. لیکن وہ نعتیں جو حضرت حسان پڑھتے تھے وہ کیا ایسی ہوتی تھی؟ کیا ان کا ادب یہ ہوتا تھا؟ بہت خوب حضرت, بہت خوب, بہت خوب. آپ تاریخ سے واقف بھی نہیں ہیں. حضرت حسان بہت نازک طبیعت کے تھے, بے شک, یعنی وہ زیادہ بھاری بھرکم نہیں تھے اور سخت مزاج بھی نہیں, بہت نازک تھے. لیکن وہ طاقت کے ذریعے
मुशरिकान मक्का का जवाब नहीं दे सकते थे, इसलिए उन्होंने शायरी को अपनाया कि जो रसूलुल्लाह की हिजू करने वाले थे उनके खिलाफ रसूलुल्लाह की मदह सना करते थे और काफिरों के दिलों को जलाया करते थे, इसलिए रसूलुल्लाह कहते थे आप मिंबर पे बैठ साथ मेरी तारीफ कर। सुभान अल्लाह। मकसद वहाँ कुछ और होता था, आज तुम्हारा मकसद कुछ और है। जी हजरत। हाँ इमाम अहमद रज़ा ने कहा खुश लहना आवाज में नात पढ़ो, लेकिन उसके अंदर लोगों ने बहुत ही तब्दीलियां लाई है। राग लाते हैं, राग अभी तो एक हमारा बहुत मशहूर शायर है सोनू निगम का, पूरी धुन पे उन्होंने वही धुन। क्या तुम लोग को लगता है सब बहरे हैं? नहीं नहीं, हमारे जैसे लोग जिंदा है अभी, बेशक बेशक, कहीं ना कहीं धरगा पहुंचेंगे जरूर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम जिंदा है अभी। मेरे को वीडियो भी बनने वाला था वो उसके ऊपर, इन नाखाओं के ऊपर, लेकिन आज उसको प्रोफेशनल बनाया जा रहा है, धंधा बनाया जा रहा है। सही है। हाँ, और ऐसा कि अब आपको नादखां बनना है तो 30-30 हजार रुपए प्रोफेशनल कैमरामैन को दे के बुलाया जा रहा है ताकि यूट्यूब के जरिए भी कमाया जाए। जी आपका मकसद कहाँ गया? आप तारीख उठा के देखिए, जो बुजुर्गों ने आला सबने करू मदे अदे दोल रहा है ना, जी जी जी। क्या है? बेलौस की खिदमत है ना। इसलिए फिर अल्लाह की नेमतें मिली तो तहसीन नेमत के लिए कहा, यही कहती है बुलबुले बागे जिना कि रजा की करा कोई सहर बयां नहीं, हिंद में वापसी पे शाये उदा मुझे शौकिए तबे रजा की कसम। वाह वाह, समझ में आया? आला हज़रत ने एक साहब आए तावीज लेने, मकसद उनका था, अब तावीजों का भी धंधा होता है, जी जितने ज्यादा जहां गरीब वहां उतने ज्यादा ढोंगी बाबा। होगी बाबा। हाँ, मैं शगफ रखता हूँ नगों के ताल्लुक से, मुझे बहुत शौक है जी, और न्यूटन भी उस शौक में दाखिल है अभी, समझे? अकीक का मुझे इल्म है। लोग सिर्फ पत्थरों पे लोगों को बेवकूफ बना देते हैं, ये करामाती है। करामाती पत्थर कब से होने? करामत तो औलिया दिखाते, पत्थर कब से करामत दिखाने? बेवकूफ बनाते हैं। 10 रुपए का नग नहीं होता है, उसको हजारों का करके बेचते हैं लोग। मेरे बाबा ने दिए, बाबा ने तो तासीर हर चीज में रब ने रखी है। वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी। वाह 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 वाह, पहले बेशक। नमाज पढ़ ले। मेरे पीर मुर्शिद से किसी ने तावीज मांगा, हजरत जानते थे इसको, थोड़ा आलसी किस्म का आदमी है, तावीज लिख दी, फिर फरमाते हैं देते वक्त तावीज दी, बांध कर कहा ये लीजिए, लेकिन एक बात है, तावीज कमाने नहीं जाएंगे। वाह 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 वाह, तावीज नहीं जाएंगे तावीज कमाने नहीं जाएंगे, आपको जाना पड़ेगा तब बरकत होगी। वाह 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 तावीज तब वाह, काम करे। आप बहुत बोलेंगे मैं घर में बैठूं और मन्नो सलवा मेरे लिए उतरेगा, नहीं उतरना, नहीं उतरने वाला। उसके लिए मेहनत करना पड़ता है, हक है हजरत, हक। काहिली छोड़ के मेहनत करना पड़ता है। लेकिन आज टंडल शाह, मंडल शाह, अदरक शाह, लींबू शाह। मैं तालिब इल्म के दौर में था, स्कूल पढ़ता था हुसामिया में, रामटेक में एक आए थे बाबा, उनकी करामत, उनका तरीका इलाज आप सुनिए, हंसेंगे सबके सब, लेकिन रोइए कि लोग ऐसों के पास भी जाते हैं। अल्लाह। वो थे फुग्गे वाले शाह। अल्लाह अल्लाह, क्या करते थे? कुछ पढ़ते थे, फुग्गे में फुलाते थे और वो मरीज के मुंह पर वो फुग्गे की हवा छोड़ते थे। अल्लाह 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 अल्लाह, लोग जा रहे हैं, शोभते चाहिए, अल्लाह। शोभ दे। लेकिन मेरे इमाम अहमद रज़ा ने जिंदगी भर बेशक। दीन की खिदमत की, कोई शोभता नहीं दिखाया, लेकिन आज जिंदा है। हुजूर फरमाते जो इल्म की बुनियाद पर जिंदा हुआ उसे मौत नहीं है। बेशक, हक है, हक है। फरमाते हैं होता है नाम इस इल्म से जिंदा हमेशा दाग, औलाद से तो बस दो पुश्त चार पुश्त। वाह वाह दो वाह, पुश्त चार पुश्त याद रखेगा आदमी औलादों से, लेकिन इल्म की बुनियाद पर इमाम अहमद रज़ा आज भी सदी तो हो गई, एक हो सदी गई, हो गई। लेकिन आज भी इमाम अहमद रज़ा का तस्करे क्यों? इल्म की इल्म की बुनियाद, बेशक, हक है हजरत, हक मीरारे है। कसरे रज़ा तो बुलंद काफी है, तुम उसके पहले जीने ही पे चढ़ के दिखला दो, फतावे रज़विया तो एक करामत है, तुम जरा हदायत के बख्शिश पढ़ के दिखा दो। वाह वाह वाह, ये इमाम अहमद रज़ा है। कोहे वादी रज़ा की, कोहे हिमालय रज़ा का है, जिस सिमत देखिए वो इलाका रज़ा का है, बेशक। इमाम अहमद रज़ा फाजिल ने बेलौस खिदमत की। तावीज के लिए एक शख्स आया, मकसद था तावीज, मकसद तावीज था, लेकिन मिठाई लेकर आया। मिठाई लेकर, मिठाई दी और बैठ गया, तुम फरमाया कुछ काम है? तो कहा कुछ देर तो कुछ नहीं कहा, फिर कहता धीरे से हजरत मुझे तावीज की जरूरत, तावीज लिख के दी और खादिम को कहा कि मिठाई वापस ला।
मिठाई भी वापस आई, कहा कि यहाँ आला हज़रत उसको मिठाई भी वापस करते हैं, तावीज देते हैं, और फरमाते हैं यहाँ तावीज नहीं बिकती, बिकते नहीं है। वाह 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 वाह, तावीज इमाम अहमदुल्लाह के नाम पे बेची जा रही है। वाह वाह, सब शबिस्ताने रज़ा के नाम की किताब है, और उसको सारे आमिलीन उसके अंदर से तावीज लिखते और बेचते हुए नजर आते हैं। अल्लाह 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 अल्लाह। इसलिए कहते हैं इमाम अहमदुल्लाह का नारा लगाना और है, और इमाम अहमदुल्लाह की तालीमात पे अमल करना और है। हक है हजरत, बहुत खूब। आला हज़रत उस जमाने में तेल मिलता था, ये तालीम है। तेल मौलवी हजरात इमाम साहब है तो थोड़ा सा कंसेशन हो जाए, थोड़ी सी ढील मिल जाए, आला हज़रत का तेल मिले। तो वो कहता है तेल बेचने वाला कि मार्केट में इसकी वैल्यू ये है, मगर मैं आपको ये दे दूंगा। तो कहा क्यों? वाह, क्या मौलाना समझ के एहसान कर रहा तू मेरे पर? वाह, वाह। जो मार्केट की वैल्यू है वही ले। वाह 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 वाह। आज हमने खुद उलमा ने खुद अपना वकार मजरू किया कि हर जगह मौलाना हूँ तो थोड़ा कंसेशन हो जाएगा, सही है, बहुत खूब है। जबकि उलमा ने चाहिए जो रेट है वही दे, ताकि वो तुम्हारी पीठ, अरे मौलाना आए थे यार हमेशा सस्ते में अल्लाह, तुम्हारी हिजू करेगा पूरी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। सही है, बहुत खूब है। जो रेट है तेल का वो ले, मुझे सस्ता नहीं चाहिए तेरे से। ये इमाम अहमदुल्लाह की तालीमात है। ऐसे बहुत सारे वाक़या जो हम बताना शुरू करें तो खत्म ना हो रहा था, लेकिन मैसेज यही है कि आप अपने माशरे को सुधारने के लिए कोशिश करें, जद्दोजहद करें, जो कर रहे हैं, लेकिन फिर उसके बाद ये नहीं होना चाहिए यार मौलाना साहब तो नागपुर से आते, फला के यहाँ रुकते, वो तो बड़ा करीबी है, लेकिन उसके स्टेटस पे तो लड़कियों की फोटो है। मुझे ये ताना नहीं चाहिए, क्योंकि जिस तरह हम यहाँ हैं मिलाद कर रहे, हुजूर की तारीफ कर रहे ना, तो यहाँ कर रहे तो हम कयामत के दिन भी साथ में रह के करेंगे इंशाअल्लाह। बेशक। सबा वो चले के बाग फूले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लेवा के तले, हुजूर के हाथ में लेवाउल हम्द होगा एक झंडा, उसके नीचे सारे अव्वलीन और आखिरीन होंगे। मेरा इमाम फरमाता लेवा के तले सना में खुले, रज़ा की जमात तुम्हारे। तो मुझे ये ताना नहीं, मेरे से मोहब्बत वही करे जो इन चीजों से बच सकता है। बेशक। कोई आदमी आज दूध का धुला नहीं है, इंक्लूड मी मेरे को भी मिला, कोई दूध का धुला नहीं है, लेकिन कम से कम अपने जाहिर को तो कम से कम ऐसा रखे कि कोई आप पर उंगुश्त नुमाई ना करे। बेशक बेशक, हक हजरत। इमाम अहमदुल्लाह का आशिक हो तो इमाम अहमदुल्लाह की तालीमात पर अमल भी होना चाहिए। बेशक बेशक। तो मुझे ये ताना नहीं चाहिए कि फला बहुत करीबी है, उसके स्टेटस पे लड़की आपकी फोटो है, क्यों है, क्या होता उससे, वगैरह। ये एक अलग मौजू है, इस पे कभी गुफ्तगू हम करेंगे। तो सवावीर और उसके जरिए से कौम को बर्बादी के दहाने पे जहाँ लाया गया वो एक अलग मौजू है। वो अच्छे नौजवानों के दरमियान में बैठ कर गुफ्तगू करने की जरूरत है उसके ऊपर भी, कि हमें हमारे मोबाइल का कैसा इस्तेमाल करना है। कहाँ गया ये मोबाइल जो है, ये अजाब है आज के दौर में। लेकिन एक हम लोग मजमून लिखा करते थे स्कूल में कोई टेक्नोलॉजी के ऊपर, कि टेक्नोलॉजी जहमत या रहमत है ना, वंडर ऑफ साइंस। हाँ, तो क्या है ये, तो आप इसको कैसे यूज करें, आप खुद पूछिएगा अपने मोबाइल से कि मैं तुझे कैसे यूज कर रहा हूँ। अगर वो बोले कि नहीं तू उसको खोलना, फिर उसके टैब्स खोलना, फिर बोलना, उससे पूछना, नहीं पूछना नहीं, उससे देखना कि इसका यूज आप कैसे कर रहे हो। अगर अल्लाह और उसके रसूल को नाराज करने के लिए कर रहे हो तो इसको छोड़ दो। अगर इसका इस्तेमाल तुम अल्लाह और उसके रसूल की रिदा के लिए कर रहे हो तो फिर रख लेना। हर चीज का एक ज़ाब्ता है कि जो अल्लाह और उसके रसूल को राजी करने के लिए जो अमल है वो कर गुजरो, और जिसमें अल्लाह और उसके रसूल की नाराजगी का थोड़ा सा भी हिस्सा नजर आए उसको छोड़ दो। हज़रत वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब। फिर हुजूर तो है, हुजूर हमारी शफाअत के लिए जो कोताहियां हो गई जिंदगी के अंदर, फिर हुजूर है, उसाते दी है खुदा ने दामने महबूब को, जुल्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। सुभान अल्लाह, इंशाअल्लाह वो तो हुजूर बचा लेंगे, लेकिन कुछ थोपड़ा लेके तो जाए अपना, वाह वाह, कुछ ऐसा करके जाए ना कि हुजूर बहुत गुनाहगार जरूर हूँ लेकिन मैंने ये तो करके लाया, थोड़ा तो लेके जाए, थोड़ा तो लेके जाए। इंशाअल्लाह फिर आइंदा मुलाकात होंगी। ये थोड़ी सी गुफ्तगू थी, कोई तकरीर नहीं थी। मैं ऐसा आपको एकदम तकरीर वाले मिजाज में मैं था भी नहीं। मैं उस वक्त आऊंगा तकरीर वाले मिजाज में जब मेरे सामने डेस्क आएगा। मैंने पिछली बार भी कहा था कि डेस्क होना चाहिए सामने, तो फिर एक अलग माहौल में तकरीर होती है। ये लेकिन एक गुफ्तगू थी जो हमने आज की, और मैं फिर आऊंगा, आप जब बुलाएंगे आपकी मोहब्बतें होंगी, मैं आऊंगा।